تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ فالق الحب والنوا، گٹلی کو بھی پھاڑ دیتا ہے اور دانے کو بھی پھاڑ دیتا ہے. پھر کیا کرتا ہے؟ یخرج الحی من المیت، اس مردہ سے زندہ پیدا کرتا ہے. کیسی ایوالو ہو گئی چیزیں بھائی. انڈا مردہ ہوتا ہے، کوئی جان اس میں نہیں ہوتی، زردی ہے، سفیدی ہے، اوپر ایک جھلی ہے اور ایک چھلکا ہے. ایسے سافٹ ویئر ڈال دیا اس میں، مرغی بیٹھی 21 دن اور اس سے پھڑپڑاتا ہوا چوزا نکل گیا. پہلے دن چوزا نکل کے عجیب، بالکل ایسا لگتا ہے پہلے دن سے ہی سیکھا ہوا ہے سب کچھ. آپ کو پتہ ہے کمپیوٹر میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہارڈ ویئر اور ایک سافٹ ویئر. ایسا ہی ہے نا؟ ہارڈ ویئر بنانا مشکل ہے یا سافٹ ویئر؟ اب ایک کمپیوٹر میں، استغفر اللہ بھائی، کمپیوٹر میں جو ہے ہارڈ ویئر ہوتا ہے نا، ہارڈ ویئر کا مطلب یہ پاور پلگ ہے اور یہ ہارڈ ڈسک ہے اور یہ اس کا شیشہ ہے اور یہ اس کے بٹن ہے. سافٹ یہ آسان ہے بنانا. کی بورڈ آپ کسی بھی بندے کو دے دیں بنا کے دے دے گا. اصل چیز ہے اس کا سافٹ ویئر. جیسے ایک آدمی کی بائک تھی، پورا محلہ استعمال کرتا تھا اور ہر آدمی آ کے کہتا پیٹرول میں ڈال دوں گا، بائک دے دو مجھے. وہ منع کیسے کرتا؟ پیٹرول تو ڈال ہی دے گا. ایک دن اس کو غصہ آیا، ایک بندہ آیا، بائک دے دے پیٹرول میں ڈال دوں گا. اس نے ڈبہ لے کر آیا، بولا اس میں پیٹرول ڈال کے چلا لیتا ہوں. تو خالی پیٹرول نہیں ہوتا، بائک میں پورا سسٹم ہوتا ہے. سسٹم نہیں ہوتا، سسٹم ہوتا ہے. تو ایسے ہی کمپیوٹر کی بورڈ کا نام نہیں ہے، اس اسکرین کا نام نہیں ہے، اس ماؤس کا نام نہیں ہے. اصل تو وہ جو پروگرامنگ اس کے اندر کی ہے وہ بڑا خاندانی کام ہے. وہ سافٹ ویئر انجینئرز ہوتے ہیں جو ہزار لاکھوں سال کے بعد جا کے انسان یہاں تک پہنچا ہے. اصل وہ کمال ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور جب وہ اندر کے سافٹ ویئر یا ونڈوز صحیح ہوتی ہیں تو پھر کمپیوٹر چلتا ہے. تو اس کو چلنا کہتے ہیں. میرا کمپیوٹر خراب ہوا نا، چل نہیں رہا تھا، ایک بندے نے کہا نیچے بیئرنگ لگاؤ، دھکا دو، چلے گا. یہ والا چلانا آسان ہے، لیکن جو اس کے وائرس آئے ہوئے ہیں وہ ختم ہو جائیں یہ آسان تھوڑی ہے. یہ تو انجینئرز ہوتے ہیں جو یہ کام کرتے ہیں. آج کل تو نہیں کر رہے، آج کل تو انجینئر لوگ کچھ اور کر رہے ہیں. سمجھ رہے؟ تو یہ بھی قیامت کی علامات میں سے. تو اب کیا ہے؟ سافٹ ویئر مشکل ہے، ہارڈ ویئر کیا ہے؟ آسان. ایک ہارڈ ویئر ہے انڈا، اس میں زردی بنا دی، اس میں سفیدی بنا دی، اوپر جھلی بنا دی. یہ بھی خدا کی قسم بہت مشکل ہے. دانا پانی مرغی کھاتی ہے اور نکالتی کیا ہے؟ انڈا. اللہ نے ایسی مشین بنا دی لیکن ایک اس سے زیادہ مشکل ہے اندر کا سافٹ ویئر. سافٹ ویئر یہ کہ اس کو جب اتنی ہیٹ ملے گی 21 دن تک، تو اس میں ایسے پروگرامنگ ہوئی ہوئی ہے کہ یہ چونچ بھی بنے گی، اس میں آنکھ بھی بنے گی، دماغ بھی بنے گا، گردے بھی بنیں گے اور اس کے اندر پر بھی بنیں گے اور میدا بھی بنے گا. اور پھر اس کے اندر سافٹ ویئر سے ہارڈ ویئر بن کے آ جائے گا. نہیں یہی بات؟ یہ سافٹ ویئر بنے گا انڈے کے اندر. ایسا سافٹ ویئر ہے 21 دن میں اس سافٹ ویئر سے انڈا، یہ سافٹ ویئر انڈے کو چوزا بنا کے ایک ہارڈ ویئر بنا دے گا. اور اس ہارڈ ویئر کے اندر پھر ایک سافٹ ویئر ہوگا جسے یہ پتا ہوگا میری ماں کون ہے، مجھے کھانا کیا ہے، میرا دوست کون ہے. اور بلی کو دیکھ کے چیخے گا، اسے پہلے دن پتا ہوگا کہ میرا دشمن کون ہے. نہیں آئی؟ ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر پیدا کر رہا ہے، سافٹ ویئر سے کیا پیدا کر رہا ہے؟ ہارڈ ویئر. اسی کو اللہ کہتے ہیں مردے سے زندہ اور زندے سے مردہ پیدا کرتا. آج تک کسی سافٹ ویئر سے ہارڈ ویئر پیدا نہیں ہوا اور نہ ہارڈ ویئر سے سافٹ ویئر پیدا ہوا ہے. کمپیوٹر خود سے کچھ نہیں نکال کے دے دیتا. صحیح ہے؟ کمپیوٹر کو ہارڈ ویئر دینا پڑے گا، اس پہ پرنٹ کر کے دے دے گا آپ کو. کاغذ آپ نہیں لگانا ہے. ایسا نہیں ہوتا کمپیوٹر کاغذ بھی نکالنا شروع کر دے. اگر نکالے گا بھی تو اندر آپ کو کاغذ کا میٹیریل ڈالنا پڑے گا، کیونکہ سعودی عرب میں ATM کارڈ نہ خود ہی بن کے آ جاتا ہے. میں تو حیران ہو گیا یار. خیر اب یہ نئی لمبی بحث ہے، بہت ایڈوانس جا رہا ہے سعودی عرب. اتنا ایڈوانس دنیا میں، دین میں 10 رکعت ختم ہو گئی. سمجھ رہے ہو؟ تو دنیا میں سعودی عرب کہاں جا رہا ہے؟ ایڈوانس. دین میں تھوڑا پیچھے ہو گیا ہے. اب لوگ اس جو پیچھے ہو گیا ہے نا دنیا میں، اس کے حوالے دے رہے ہیں. تو حرم میں 10 رکعت تراویح ہوتی ہے. ابے حرم میں 1400 سال سے کیا ہو رہا تھا؟ خیر میں اس اختلافی مسئلے پہ ابھی اس آیتوں کو نہیں قربان کروں گا. تو اللہ فرماتے ہیں ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. پہلے اللہ نے کیا کہا؟
میں دانے اور گھٹلی کو پھاڑ کے تناور درخت بناتا ہوں, میں مردہ سے زندہ کو نکالتا ہوں. اس کے بعد اللہ پتہ ہے کیا کہہ رہا ہے, ذالک کہتے ہیں ہاتھ سے اشارہ. ڈارون کہتا ہے نا, ڈارون تو کہتا بھی نہیں ہے, جو ڈارون کی پوجا کرنے والے لوگ ہیں ملحد, کہتے ہیں کہاں ہے اللہ, دکھاؤ کیوں نہیں, دکھاؤ, نظر کیوں نہیں آتا, بار بار یہ کہہ رہے ہیں نا, آتا کیوں نہیں. ایک ملحد کی میں نے تقریر سنی, کہتے ہیں اللہ کے بتا دینا میں ہوں, مان لیں گے کیوں نہیں آ رہا, چھپا ہوا کیوں بیٹھا ہے. تو ایسے موقع پہ ہاتھ سے اشارہ کرنا پڑتا ہے, یہ رہا, کہتے ہیں نہیں. ابھی تمہیں ہر بات مثال سے سمجھانی پڑتی ہے. دیکھو وہی ریگستان والی مثال پہ آتے ہیں. ابا سب چیزیں رکھ کے جا رہے تھے, آپ کہہ رہے ہیں خود بخود ہوا ہے. کسی نے کہا بھائی تیرا باپ یہ کام کر رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو میرا ابا نہیں, میں نہیں مانتا, کہاں ہے میرا ابا, کہاں ہے میرا ابا. تو کوئی ابا کو نکال کے لے, بولا یہ رہا, ٹھیک ہے, یہ تیرا باپ ہے, دیکھ لیجیے. اب بھی نہیں مانے گا. بالکل وہی انداز, کیونکہ قرآن بلاغت کی کتاب ہے نا, نیچرل وے میں سمجھاتا ہے. سائنسی افلاطونیاں اور بقراتیاں پیچیدہ مسائل نہیں رکھتا. سائنس کا منکر نہیں ہے, قرآن سے تو سائنس ثابت ہے, اور سائنس سے قرآن ثابت ہے. لیکن ایک سائنس وہ ہوتی ہے جو صحیح کھوپڑی استعمال کر کے انسان سیکھتا ہے, اور ایک وہ ہوتی ہے جو آپ کو خدا سے دور رہ جاتی ہے. جیسے میں نے بتایا تھا نا, آج کل ڈاکٹر ہینڈ پریکٹس کو بھی پروموٹ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. بھائی جان آپ نقصان کی ڈیفینیشن کسے کہتے ہو؟ اگر کوئی لڑکوں سے بدفعلی کرتا ہے, میڈیکلی نقصان اس میں بھی نہیں ہے, لیکن مینٹلی بیڑا غرق. لوط علیہ السلام کی قوم لڑکوں سے بدفعلی کرتی تھی, انہیں لڑکیوں میں حاجت نہیں, تو نامرد ہو گئے نا. اب نامردی کو آپ بیماری نہ سمجھو تو پھر آپ کی کھوپڑی خراب ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اللہ نے شہوت پوری کرنے کے لیے عورت کو پیدا کیا, آپ ہاتھ سے کر رہے ہو تو مینٹلی آپ کیا ہو جاؤ گے, ڈسٹرب ہو جاؤ گے. آپ کے جب بیوی سے ریلیشن میں فرق پڑے گا, اس سے یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ پڑے. عادت, گٹکی کی عادت ہو جائے, پان کی عادت ہو جائے, تو پھر دودھ سے فریشنس فیل کرو گے, آپ فریش فیل کرو گے دودھ سے. جو صبح شام چائے پینے کے عادی ہوتی, کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے چائے نہ ملے ان کو. تو آپ کو جس کو اللہ نے پیدا کیا تھا آپ کے لیے, آپ اس سے ریلیشن قائم نہیں کر رہے, آپ تصورات کی دنیا میں لا کے ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کر لیتے ہو, تو وہاں آپ مینٹلی کیا ہو گئے, ڈسٹرب ہو گئے آپ. اب بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم تو یہ کرتے ہیں, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمیں تمہیں پتہ کیا ہے کہ نہیں کرتے تو کیا ہوتا, اور کرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے. یہ تو کمپیئر کریں گے نا اس آدمی سے جو نہیں کرتا اور جو کرتا ہے. ایک آدمی پیدا ہی لنگڑوں میں ہوا, سارے لنگڑے تھے وہاں پہ, پھر وہ باہر آ کے بیان دے رہا ہے بھائی ایک ٹانگ نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ابے تو نے 2 ٹانگے والے دیکھے وہ تو پتہ چلے گا نا. وہ ایک ٹانگ والا کہہ رہا ہے میں بھی اسی طرح لڑا کے چلتا ہوں جیسے وہ چلتے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے, میں بھی ٹھیک ہوں. ابے تو 2 ٹانگے والوں کو دیکھے گا تو تجھے پتہ چلے گا وہ دوڑ سکتا ہے, تو دوڑ نہیں سکتا. وہ 10 منٹ میں یہاں سے وہاں چلا جائے گا اور تو گھنٹے میں پہنچے گا وہاں. تو یہ اس سے پوچھو جس نے یہ کام نہیں کیا, کیونکہ آج کل تو لوگ کر رہے ہیں تو ان کو تو سارے ایک جیسے ہیں. بالکل ایسے جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں, جب وہ بیوی کے پاس جاتے ہیں ان کو اس درجے کی لذت حاصل نہیں ہوتی. لیکن اگر سبھی یہ کام کر رہے ہو تو پھر سب کہیں گے وہی ہوتی ہے بھائی, ہمیں تو ہوتی ہے. ابے تم ان سے پوچھو جنہوں نے یہ کام لڑکوں والا کام نہیں کیا, وہ تو پاگل ہو جاتے ہیں شادی سے پہلے. ہمارے ایک دوست کی میں بتاتا ہوں نا, شادی ہونے والی تھی تو گھنٹے منٹ سیکنڈ گنے ہوئے تھے اس آدمی نے, اتنا جذباتی ہوا ہوا تھا. جو ہینڈ پریکٹس والے ایسے جذباتی نہیں ہوتے. تو جو کام غلط ہے وہ غلط ہے. ڈاکٹر اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ پتہ ہے کیسے کہہ رہے ہیں بھائی آپ کرو تو کوئی بلڈ کی کمی نہیں ہوتی, کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو جو لڑکوں سے بدفعلی کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں ہو رہا. ہو سکتا ہے 90 سال جی لیں. انسان کی صحت 2 طرح کی ہوتی ہے, ایک جسمانی اور ایک مینٹلی. آپ سارا دن چائے پیو کوئی نقصان نہیں ہے, باڈی میں کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن یہ کم نقصان ہے کہ جب نہیں ملے گی تو کھوپڑی خراب ہوگی آپ کی. کیا خیال ہے؟ اور جو عادی نہیں ہے وہ نہیں ملے تو بھی کھوپڑی خراب نہیں ہوتی. نہیں یار اس میں تو ایسے ہی چلنے لوں. اب میں جلدی سے اس کو کمپلیٹ کرتا ہوں. میں نے سوچا تھا 10 منٹ بولوں گا, پھر لمبی بات ہو گئی. تو اللہ میاں کیا کہتے ہیں کہ جو دانے اور گھٹلی کو, اچھا جس نوجوان سے یہ کام ہو رہا ہے نا ہینڈ پریکٹس والا, وہ بہت زیادہ گھبرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ حکیم لوگ پھر کھیلتے ہیں ایسے لوگوں سے, تو ختم گیا. یہ بھی غلط ہے. تو توبہ استغفار کرو, چھوڑنے کی کوشش کرو, اور کوئی حل نہیں ہے اس کا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور اگر شادی ہو گئی تو کرو شادی, کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی گئے, ایسا کچھ نہیں ہے. ظاہر ہے ٹائم لگے گا, آہستہ آہستہ سیٹنگ پہ آ جاؤ گے. غلط چیز کا عادی بنا دیا ہے تو اس کے سائڈ افیکٹ ہوں گے, لیکن ظاہر ہے جب صحیح چیز پہ آ جاؤ گے تو کچھ ٹائم کے بعد غلط چیز کے سائڈ افیکٹ ختم ہو جائیں گے.
لیکن یہ بھی ایک حد تک ہوتا ہے، جو اس کے زیادہ عادی ہو جاتے ہیں نا پھر وہ شادی کے بعد بھی نہیں چھوڑ پاتے. خیر میرا مقصد ہے مایوسی نہ ہو کہ توبہ استغفار کریں اور چھوڑنے کی کوشش کریں. ڈرانا مقصد نہیں ہے، جو جعلی قسم کے حکیموں نے ڈرایا ہوا ہے کہ 100 قطرے خون کے اور ایک وہ اس طرح کی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. ایک حکیم صاحب کہنے لگے 100 قطرے خون کے ایک قطرہ جو ہے نا منی کا ہوتا ہے. میں نے کہا پھر شادی کی پہلی رات میں 10-20 بوتلیں خون کی باہر چڑھا کے رکھنی چاہیے آدمی کو. کیا خیال کہ 100 قطرے اگر ہیں تو ختم ہو گیا بندہ پھر. میں نے کہا پھینکنے سے پہلے کچھ تو سوچا کرو یار. خیر تو اللہ میاں کیا فرماتے ہیں، ان اللہ فالق الحب والنوى. ہاں اللہ نے کہا دیکھو ڈارون کہہ رہے ہیں پتہ نہیں کہاں ہے خدا، ہمیں تو نظر نہیں آ رہا. ملحد لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں تو نظر ہی نہیں آ رہا. اللہ کہتے ہیں یہ گٹھلی اور دانے کو پھاڑ کے تناور درخت بنا رہا ہوں. تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں پرووائڈ. تمہیں ڈاکٹر کہتے ہیں ڈیلی وٹامن سی چاہیے، میں نے کینو مالٹے پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے امرود پیدا کیے، میں نے تمہارے لیے نیمبو پیدا کیا جس کے شربت پی پی کے میرا گلا بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے لیکن گلا بیٹھتا نہیں ہے نیمبو سے، یہ ذہن میں رکھنا. جو نیمبو نہیں پیتے ان کا ہوتا ہے، تو میرا کسی اور وجہ سے بیٹھا ہے. تو لیمن پیدا کیا، اے اللہ ہمیں تو آئرن بھی چاہیے. اللہ کہتے ہیں میں نے سیب پیدا کیا، میں نے بڑا گوشت پیدا کیا اس میں آئرن ہے، انڈا پیدا کیا. جس چیز کی ضرورت ہے، میگنیشیم، پوٹاشیم اور وائٹامنس کی 20 قسمیں، منرلز کی 20 قسمیں، زنک چاہیے ہمیں، میگنیشیم چاہیے، پوٹاشیم چاہیے، نمک چاہیے، وہ پیدا کیا. کون سی ایسے وہ آتاکم من کل ما، ہمیں پانی چاہیے آسمانوں سے برسا دیا. ہمیں سردی چاہیے، زمین کو 23 ڈگری جھکا دیا تاکہ سردی کا موسم بھی آئے اور گرمیوں کا موسم بھی آئے. ہر چیز اویلیبل. تو اللہ کہتے ہیں کہ اب بھی اگر کوئی تم سے کہتے ہیں خدا کہاں ہے، تو اللہ کہتے ہیں ذالکم اللہ، میں ہاتھ سے اشارہ کر کے بتا رہا ہوں یہ رہا تمہارے سامنے. اس کے بعد کیسے انکار، یہ تو تمہارے کیا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے تو نہیں سامنے. اللہ کہتے ہیں اس کے بعد یہ اتنا سامنے ہے کہ ہاتھ سے اشارہ کیا جا سکتا ہے. تو اللہ اشارہ کر کے کیوں بتا رہے ہیں، آ کیوں نہیں جاتا سامنے؟ تو اللہ کہیں گے اگر میں سامنے آ گیا تو پھر آزمائش ختم، پھر اچھے اور برے کا فرق ختم، پھر شکر گزار اور ناشکرے کا فرق ختم. پھر اس پیغمبروں کو بھیجنے، قرآن کو نازل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ ایک دفعہ سامنے آ جائے نا، سامنے آ جائے تو پھر میں اور آپ ساری دنیا ویسے ہی انسان کی بچی بن جائے.